آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں اردو کے مشہور و معروف شاعر، نقاد، محقق اور ایک اچھے ناظم جناب ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب۔ میں محمد خالد انصاری آپ کا اردو ادب یوٹیوب چینل میں استقبال کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اس کا ایپیسوڈ بنانے میرے غریب خانے پر آپ تشریف لائے ہیں، دارالقلم جسے کہا جاتا ہے، اور آج ہم علی گڑھ کے بہت بہترین شاعر، ناظم اور ذاکر، ادیب، افسانہ نگار اور محقق ڈاکٹر بصیر الحسن وفا نقوی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم خاص گفتگو کریں گے آپ سے نظامت کسے کہتے ہیں، نظامت کے فوائد کیا ہیں اور نظامت کتنی طرح کی ہوتی ہے، اس پر آج خاص طور سے گفتگو ہوگی ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب سے۔ بہت شکریہ ایم خورشید صاحب، میں آپ کا شکر گزار اس لیے بھی ہوں کہ آپ نے ایک بہترین ٹاپک پر آج کا پروگرام لے کر آپ آئے ہیں، اور حقیقت میں ضرورت ہے کہ ہم نظامت کے بارے میں بھی گفتگو کریں اور سمجھیں کہ وہ کس نوعیت کا فن ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اردو ادب چینل کے پروپرائٹر ایم خورشید خان اور علی گڑھ کے بہترین ناظم ڈاکٹر بصیر الحسن وفا نقوی صاحب میزبانی کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اردو کی بقا اور اردو کا تحفظ اور اردو کا پھلنا پھولنا شعر و شاعری کے تحت بہت آسان ہے۔ بے شک۔ اور علی گڑھ ایک ایسی دبستان ہے کہ جہاں اردو کا اور شاعری کا باغ لہلہا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بصیر الحسن وفا نقوی جس انجمن میں موجود ہوں اس کی کچھ بات ہی اور ہوتی ہے، اور ان کا ہونے کے علاوہ اگر ان کی نظامت ہو تو اس پروگرام کے اندر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بصیر الحسن وفا نقوی صاحب خود ایک اردو کے ٹیچر ہیں، اردو کے محقق ہیں، ان کے والد والدہ بھی معلم رہے ہیں، یہ بھی معلم ہیں، ان کا ایک بھائی صاحب بھی معلم ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ کل ملا کر ان کا ادب پر اتنا کمانڈ ہے اور اتنی پکڑ ہے کہ یہ محفل کو بامقصد بنا دیتے ہیں، اور کچھ بھی موضوع نہ ہو تو بھی یہ موضوع نکال کر کے بے حد اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ اخبار و رسائل میں ان کے افسانے اور مضامین چھپتے رہتے ہیں، بہت سارے مجموعوں پر علی گڑھ کے خاص طور سے اپنی رائے انہوں نے لکھی ہیں۔ وفا صاحب، ایک بات میں آپ سے جی میں نے سنا بھی ہے کچھ شعراء کو جی کہ جب ہم بشیر صاحب سے نظامت کراتے ہیں تو ہمیں شاعروں سے زیادہ سننے کو مل جاتا ہے۔ جی یعنی آپ نظامت کے دوران ہاں دوسروں کے اشعار، پاکستانی شعراء کے، اور جی جی بہت اچھے کوئی شاعر جو بھی شعر پڑھ کر جی جی سنا کر گیا ہے جی تو اس سے ملتا جلتا کوئی شعر اچھا اپنی یادداشت سے اور اپنے جی جی مطالعے سے آپ بتاتے، جی جی تو حالانکہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ فن۔ جی جی اس سے یہ ہوتا ہے جی کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی جی جیسے شاعر لوگ تو اسے سمجھتے ہیں کہ جی دوسروں شاعروں کا حق مار لیا۔ جی جی اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ اسے یا تو میرا ہنر کہہ سکتے ہیں، خوبی کہہ سکتے ہیں، یا میرا اس میں کوئی کمی کہہ سکتے ہیں، عیب کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس الفاظ ہے وہ آپ کا خیال ہے، لیکن میں اتنا تسلیم کرتا ہوں، اتنا مانتا ہوں کہ اچھی شاعری سن کر اچھے اشعار مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ پرابلم یہ ہے، correlate کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں ایک پروگرام کی نظامت کر رہا تھا، اور ایک دلی کے بہت مشہور شاعر تھے۔ اچھا، میری عادت جیسا آپ نے فرمایا کہ کوئی شعر جب میں سنتا ہوں کسی شاعر کا تو برجستہ اس ٹاپک پہ مجھے بہت سی شعر یاد آ جاتے ہیں الحمدللہ، اور میں سنا دیتا ہوں اچھے شعر۔ تو میں نے ایک شاعر جب پڑھ کے گئے، بزرگ شاعر تھے، اور میں نے ان کے بعد ظاہر سی بات کچھ ملتا جلتا شعر پڑھا، تو وہ تھوڑا سا انہوں نے بعد میں مجھ سے کہا، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کا طریقہ تھا، اچھی بات ہے، مجھ سے تنہائی بولے کہ صاحب وہ آپ ذرا سا خیال رکھا کریں، ایسے اشعار نہ پڑھا کریں، اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاعر کا شعر ہلکا ہے اور آپ جو شعر سنا رہے ہیں وہ بھاری ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن میری نیت یا میرا منشا یا میرا انٹینشن یہ نہیں ہوتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نظامت کا ایک ہر انسان کا ایک الگ طریقہ ہے، تو میرا طریقہ یہی ہے کہ میں اچھے اشعار سناتا ہوں، سامعین کی نظر سماعت کرتا ہوں، اور اسی کو اپنا فن یا اپنی خوبی جانتا ہوں۔ وفا صاحب،
निज़ामत कितनी तरह की होती है? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो बड़ा दिलचस्प सवाल है, मैं लफ्ज़ दिलचस्प लूँगा, क्योंकि निज़ामतें अलग-अलग तरह की होती हैं और मेरा मानना ये, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, निज़ामत मतलब नज़्म। जी, नज़्म का मतलब क्या है, आप मुझसे बेहतर खालिद साहब जानते हैं कि मोतियों को लड़ी में या धागे पुरोना, में पिरोना, पुराना। यानी एक तसलसल का नाम है नज़्म या निज़ामत। जी, और जी। आप देखें कि हम ये शेर व सुखन पे तो मैं बाद में आऊँगा, हम अपने घरों में देखते हैं वहाँ भी एक नज़्म व नस्क़ होता है। एक हमारे घर का एक सदर होता है और वो उसी की निज़ामत के तहत हमारा पूरा खानवादा चलता है। जी, जी, जी। और अगर वो निज़ामत में उसकी कहीं कमी हो तो फिर वो ख़ानदान दरहम-ओ-बरहम हो जाता है। इसी तरह जो शेर व सुखन की महफ़िल है, ये एक हिस्सा है निज़ामत का, वहाँ भी निज़ामत की ज़रूरत होती है। और आपका सवाल ये था कि कितने तरह की होती हैं। देखिए, मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। एक तो शेर की निज़ामत यानी शायरी की निज़ामत, शायरी यानी की निज़ामत। मुशायरों की निज़ामत। अच्छा, मुशायरों में भी फिर वो मुशायरे जो अवामी मुशायरे हैं, जो शोर की बुनियाद पर चलते हैं, शेर की बुनियाद पर नहीं चलते, तो उसके लिए अलग तरह की निज़ामत होती है। एक वो होती है जो शेरी नशिस्त होती है, पूरी अदबी तकाज़ों पर खरी उतरती हुई होती है, उसके लिए निज़ामत के अलग तरीक़ेकार हैं। फिर एक निज़ामत होती है अफ़सानवी नशिस्त की। मान लीजिए किसी आपने अफ़सानवी शाम मुनक़्क़िद की, तो वहाँ पे अफ़साना निगार लोग आ रहे हैं, अपना-अपना अफ़साना पेश कर रहे हैं, तो उनके तारुफ़ के लिए जो नाज़िम होगा, वो अलग कलमात या अलग अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करेगा बनिस्बत मुशायरे के शोरा के लिए या उदबा के लिए। इसी तरह एक निज़ामत होती है जो सहाफ़त के सिलसिले से होती है। हम ये देखते हैं कि सहाफ़ी हज़रात के भी प्रोग्राम होते हैं और उसमें अपने-अपने ख़यालात को इज़हार करते हैं किसी टॉपिक पर, किसी जी, मसले जी। पर। तो उनको जो मुनज़्ज़म करता है या उनको जो पुकारता है, जो नाज़िम होता है, वो अपने तरीक़े से अपनी सलाहियतों का इज़हार करता है। तो हुज़ूर वाला, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। जी, जी, जी। जवाब मुख़्तसर ये है कि बहुत तरह की निज़ामतें होती हैं और हर पहलू की अलग-अलग नौइयत होती है। पहलू से मतलब ये है कि शायरी की अलग निज़ामत होगी, नस्र का कोई प्रोग्राम है उसकी अलग निज़ामत होगी, फिर नस्र की जो किस्में हैं जैसे सहाफ़त है उसकी अलग निज़ामत होगी, या तनक़ीद के हवाले से अगर हो तो उसकी अलग निज़ामत होगी, सेमिनार है उसकी अलग निज़ामत होगी। ऑनलाइन मुशायरा होता है तो उसकी निज़ामत भी आप करते हैं, जी, जी। ठीक है? जी, तो जी। वो किस तरह से होती है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन प्रोग्राम्स में थोड़ा-सा फ़र्क ये है। अच्छा, ऑफ़लाइन तो थोड़ा-सा एक महदूद दायरा है। मान लीजिए हमें अलीगढ़ में कोई प्रोग्राम करना है, हमने हिंदुस्तान के कुछ मुकामात से शोरा या जी, उदबा जी। इकट्ठे किए, वहाँ हमें वाकिफ़ हैं उनसे कि भई ये किस नौइयत के हैं, ये किस मयार के शायर हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स में निज़ामत करते हैं, तो मान लीजिए एक कोई कनाडा में है, एक कोई लाहौर पाकिस्तान में है, कोई अमेरिका में है, कोई किसी इलाके में है, तो हमें उनके बारे में पहले से ज़रा-सा नॉलेज होनी चाहिए। जी। तो हम ये करते हैं कि जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, ये जो प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करवाते हैं, उनसे हम ये गुज़ारिश करते हैं कि भाई, आप अगर किसी शायर को या किसी फ़नकार को अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं, तो चंद अल्फ़ाज़ में उसका तारुफ़ हमें आप दे दीजिए। फिर हम उसका मुताला करते हैं और फिर उसी हिसाब से, उसी नौइयत से, उसी तरह से हम उसको पुकारते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो भी हमारे कलमात से मुतमईन हो जाए। उसी हिसाब से हम शायरी का भी इंतख़ाब करते हैं बुलाते वक़्त, ताकि वो शायर का एक हौसला भी बुलंद हो और उसे ये लगे कि उसका तहे दिल से इस्तक़बाल किया जा रहा है। किसी शायर को जब बुलाते हैं तो जी। उसको बड़ी इज़्ज़त से आप नवाज़ते हैं, ठीक जी, है? जी, ज़रूरी और होता है। कोई-कोई ऐसा शेर भी आप पढ़ते हैं जी, जी, जी। जो उसकी तारीफ़ में हो और जी, जी। उतना मज़ा नहीं आता उसको शायरी में जितना कि निज़ामत में आ जाता है। जी, जी, जी। हाँ, तो ये देखिए, क्या खूबी है? जी, जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। असल में हमें ये देखना होता है कि शायर जो है, वो किस तरह का है। अगर उसकी मुतरन्निम आवाज़ है, अच्छी आवाज़ का मालिक है, तो हम उसके हिसाब से अलग किसी और शेर का इंतख़ाब करेंगे। और अगर कोई तहतुल लफ़्ज़ में बहुत अच्छा शायर है, बहुत शेर पढ़ता है, तो उसके लिए हम अलग शेर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक शेर मैं करूँगा कि कोई बहुत बड़ा बड़ा शायर भी है, अच्छी आवाज़ का मालिक भी है, तो एक मैं अक्सर मक़ता पढ़ता हूँ कि पहले ख़्वाहिश थी कि आवाज़ सुने हम भी नसीम, पहले ख़्वाहिश थी कि आवाज़ सुने हम भी नसीम, अब ये ख़्वाहिश है कि आवाज़ को छू कर देखें। या फिर बहुत अगर अच्छा। कोई तहतुल लफ्ज़ का शायर है, तो मुझे तसव्वुर ज़ैदी का एक शेर बड़ा मेरे लिए माविन होता है कि आवाज़ो ख़ामोशी में मेरी फ़र्क न कीजिए, आवाज़ो ख़ामोशी में मेरी फ़र्क न कीजिए, दोनों को बराबर का लहू मैंने दिया है।
دونوں کو برابر کا لہو میں نے دیا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قسم کے اشعار کا انتخاب میرے پاس رہتا ہے. خود بخود ذہن میں جو ماحول بنتا ہے جب تو اترتے رہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں گے صاحب ابھی آپ سنا دیے نظامت کی جوہر دکھا دیے تو شاید یہ میں نہ کر سکوں, لیکن جب پورا ماحول بنا ہوتا ہے, ایک صدر سامنے ہوتا ہے, مہمان خصوصی سامنے ہوتے ہیں, شعراء سامنے ہوتے ہیں, تو خود بخود وہ ذہن پہ اترتے رہتے ہیں اشعار. وزیر صاحب بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. علی گڑھ جو ہے ایک بہت ہی ادب کی جگہ ہے. پورے ملک سے, ہر شہر سے آدمی چاہتا ہے کہ ہم علی گڑھ جا کے پڑھیں, علی گڑھ میں ہاسٹل کی لائف گزاریں, جی لیکن ہر ایک کو یہ جی نصیب نہیں ہوتا یا نہیں مل پاتا. جی جی لیکن علی گڑھ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بر صغیر میں جی ادب کے لیے اعلیٰ مقام بے شک ایک اپنی شناخت مثال رکھتی آپ ہے. ہے. بے شک بے شک. اور علی گڑھ میں بھی شاعر کچھ ایسے گزرے ہیں جی کہ جن سے علی گڑھ کی شناخت اور بڑھ گئی ہے. جی جی جیسے کہ ہوں. مجاز لکھنوی صاحب, وہ یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی رہے, جی جی یونیورسٹی کا ترانہ بھی جی انہوں نے علی گڑھ لکھا. میں جو نظم لکھی اس جی کا جی کچھ حصہ جی جی یونیورسٹی ترانہ بنا لیا گیا. جی 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 اور امانت اللہ اسیر امانت اللہ صاحب اسیر ابھی اور غوث محمد غوثی صاحب غوث محمد اور غوثی بہت صاحب, سے استاد قمر جلالوی. استاد قمر جلالوی صاحب جی جو جی پاکستان چلے گئے, جی جی اور وہاں جا کر انہوں نے کہا جی جی کہ میں علی گڑھ کی ہوا باندھ رہا ہوں, ہاں دنیا میں علی گڑھ کی ہوا, دنیا میں علی گڑھ کی ہوا باندھ رہا ہوں, دم میرا غنیمت ہے قمر اہل وطن کو, اہل وطن کو دنیا میں علی گڑھ کی ہوا باندھ باندھ رہا رہا ہوں. ہوں. جی تو علی گڑھ نے ایک ایسے ایسے شاعر دیے ہیں جی جیسے کہ خلیل الرحمان صاحب اور شہر یار صاحب, معین احسن جذبی صاحب, جی اور بہت سے شعراء ایسے ہیں جی کہ جن کا ایک الگ مقام ہے اور جی پورا عالمی حیثیت رکھتے ہیں. جی جی تو میں آپ سے یہ سوال کرنا جی چاہتا ہوں جی کہ آپ نے علی گڑھ کے بہت بڑے بڑے مشاعروں کی بھی نظامت کی ہے, جی جی تو کسی نظامت میں آپ کو اپنے آپ کو نروس تو محسوس نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے ایسا اس ہے, مشاعرے کے بارے میں نہیں میں آپ سے عرض کروں, ایسا ہے کہ کبھی کبھار ناظم کے لیے بہت سی دشواریاں بھی آتی ہیں. جو نظامت کرتا ہے, ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار جو شعراء ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کسی وجہ سے یا کسی مجبوری کے تحت کہ سب سے پہلے انہیں پڑھایا جائے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ہمارے استاد بھائی تھے عبدالحکیم جالب صاحب, ان کی یاد میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا علی گڑھ میں, شاید قلعہ روڈ پہ کہیں پر, یا ابھی پٹواری نگر, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, 10-12 سال تقریباً ہو چکے ہیں, اور وہاں نظامت کا موقع مجھے ملا. لیکن وہاں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ہر شاعر, جہاں میں نے محسوس کیا, وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے مجھے پڑھا دیں. اچھا ہوا کیا تھا کہ وہ پہلے کسی صاحب کو کہیں جانا تھا, تو انہوں نے کہا, وہ سینئر شعراء میں سے تھی, تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صاحبزادی پہلے آپ مجھے پڑھوا دیں. تو میں نے کہا بھائی ہمارے بزرگ ہیں, جانا ہے, مجبوری ہے, جو بھی ہے. تو ہوا یہ کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پورا پروگرام تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا بگڑ گیا, ڈسٹرب ہو گیا, کہ ہر شاعر کو تھوڑی سی بے چینی یا اضطرابی کیفیت اس کے سامنے آنے لگی کہ صاحب وہ ہمیں پڑھائے. تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار ناظم کے پاس یہ سچویشن بھی آ جاتی ہے, لیکن اچھا ناظم وہ ہے کہ جو کچھ اپنے دیے, اسے جو اختیارات دیے ہیں اس کا استعمال بھی وہ بر موقع کرے. پھر مجھے کہنا پڑا کہ صاحب ایسا ہے کہ آپ نے مجھے ناظم چنا ہے, اب میں کچھ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہا ہوں, اب میں جس کو چاہوں گا میں اسے دعوت کلام دوں گا یا زحمت کلام دوں گا. برائے کرم مجھ سے آپ یہ کہنا ہیں. تو جب جا کے کہیں وہ پروگرام تھوڑا سا کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا. بہرحال وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار, یہ میں نے محسوس بھی کیا اور دیکھتا بھی رہتا ہوں. اچھا وفا صاحب, کبھی کبھی مشاعرہ جب بہت پھیکا پڑنے لگتا ہے تو کسی مزاحیہ شاعر کو بلایا جاتا ہے. جی 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 ہاں, مزاحیہ شاعر سے سامعین کی دلچسپی کو جوڑنے کے لیے, جی جی جی, یا ماحول کو بدلنے کے لیے جی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مشاعرے کی میں کچھ ڈھیلا پن یا کچھ سامعین میں بیزاری آ جاتی ہے, جی جی, تو اس کو پورا کرنے کے لیے مزاح کے شاعر میں آپ مزاح کے کس شاعر کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے مزاحیہ شاعری بھی کئی طرح کی ہوتی ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عموماً تک بندیوں کو مزاح سمجھ لینا یا کسی پہ بالکل براہ راست طنز کر دینا مزاح نگاری نہیں ہے, یا کسی کا مضحکہ اڑانا مزاح نگاری نہیں ہے, اس میں بھی ادبیت شامل ہونی چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے جو سامعین ہیں وہ کس مزاج کے ہیں. اگر مان لی کوئی عوامی مشاعرہ ہے تب تو پھر ہمیں مزاح نگار کا جو مان لی کئی
کئی مزاح نگار ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح اسی طرح کی کا شاعری پیش کا جو نظامت کے دوران استعمال کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح کے شاعر کو پکارنا ہوتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ محفل میں یا نشست میں ادیب حضرات موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مزاح نگاری کے تقاضے کیا ہیں, طنز کسے کہتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم مزاح یا شاعر جو معیاری شاعر گزرے ان کے اشعار کا انتخاب کرتے ہوئے ان کے توسل سے کسی معیاری مزاح نگار کو بلائیں. اور میری نگاہ میں آج جیسا آپ نے ڈاکٹر رضیہ امروہی کا ذکر کیا, وہ تو انتقال کر چکے, لیکن جناب کلیم سمر بدایونی جو میرے استاد بھائی ہیں, بہت اچھی ادبی مزاحیہ نگاری وہ کر رہے ہیں, ادب کے تقاضوں پر کھری اترتی ہے. ان کے تک بندی یا اصل میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مزاح نگاری فحش نگاری کا نام ہے, اس میں کچھ ایسے الفاظ لے آئیں گے جو معیوب ہوتے ہیں. تو لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ہمارے کلیم سمر بدایونی کے یہاں ادب جھلکتا ہے. ان کے یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ معیار سے گرا ہوا ہے. کوئی شعر آپ کلیم صاحب کا؟ کلیم صاحب کا شعر ہے, میرا دل میری جان ہے اردو, مجھ سے پوچھو مہان ہے اردو, شعر سن کر لپٹ گئیں بیگم, کتنی میٹھی زبان ہے اردو. ان کا ایک مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. اچھا, ایک سوال اور, اکثر مشاعروں میں شاعرات کو بھی بلایا جاتا ہے, تو کبھی کبھی عوام جو ہے شاعرہ کو سننے کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں یا پڑھنے لگتے ہیں یا ان کے ان کا نمبر آنے کے بعد پھر جانے لگتے ہیں, تو اس ایسی سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جی دیکھیے, بڑا اچھا سوال ہے آپ نے. دیکھیے کبھی کبھار وہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اول بات تو میں آپ سے عرض کروں بہت کھلی طور سے کہ میں جو عوامی مشاعرے ہوتے ہیں, جو نمائش وغیرہ کے مشاعرے ہوتے ہیں, میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے ساتھ بڑا تلخ تجربہ بھی ہوا اٹاوا میں. جیسے ہمارے علی گڑھ کی نمائش میں پروگرام ہوتا ہے, نمائش میں مشاعرہ, اسی طرح اٹاوا کے مشاعرے میں مجھے مدعو کیا گیا. علی گڑھ سے کلیم سمر بدایونی ایک اور ہمارے استاد بھائی تھے, تو وہاں پر نظامت کر رہی تھی ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری, جو پروفیسر ہیں اور چیئرمین ہیں اس وقت شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے. بہت اچھے ناظم ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھے ادیب ہیں. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی نظامت کے سارے جوہر وہاں پر ناکام ہو رہے تھے. اس کی وجہ تھی کہ جو طبقہ تھا انہیں سننے والا, وہ بیچارہ نظامت سے بھی ناواقف تھا, ادب سے بھی ناواقف تھا, اور وہ بالکل ہی اور چاہتا تھا. اب وہ بلکہ انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا, جب کوئی شاعر آتا تھا تو وہ جو ہوٹنگ ہوتی تھی یا جو اپنے انداز میں وہ واہ واہ کرتے تھے, تو انہوں نے نظامت کے دوران کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ داد ہے کہ بے داد ہے. کیا بات ہے. تو ایسا ہوتا ہے, جب آپ کے سوال میں آتا ہوں, شاعرات وہ ہماری پھر مجبوریاں ہوتی ہیں. پہلے بات تو ہم یہ اتفاق ہی نہیں رکھتے کہ جو آنے والی اس شاعرات ہیں پتہ نہیں وہ خود کہہ بھی رہی ہیں کہیں سے لکھوا کے لا رہی ہیں, کیونکہ شعر خود بتا دیتا ہے, انداز خود بتا دیتا ہے کہ یہ شاعر کا شعر ہے, شاعرہ کا شعر ہے, یا یہ کہیں سے اخذ کیا ہوا, کہیں سے یہ چرایا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے. لیکن مجبوری ہوتی ہے تو پھر اسی طرح سے لفاظی, کبھی پروین شاکر کے شعر پڑھ کر, کبھی پروین فنا سید کے شعر پڑھ کر, کبھی زہرا نگاہ کے شعر پڑھ کر ہمیں انہیں بلانا پڑتا ہے, اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ہم اس صورت سے, اور لوگوں پر ایک ماحول بن جاتا ہے کہ واقعی شاعرہ یہ اچھے شعر ان کے روبرو سنا رہی ہے, یہ سنائے گی. ابھی گفتگو چل رہی تھی نظامت کے بارے میں, جی جی, تو آپ چونکہ سلام کی مسالمے کی بھی نظامت کرتے رہتے ہیں, جی جی, اور ذاکری بھی فرماتے ہیں, جی جی, اور ادیب اور سیمینار اور اس طرح کی جی جی, سمپوزیم وغیرہ کی بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں جی جی, نظامت کی ہے آپ نے. جی جی جی, تو نظامت کے فن کے لیے کبھی سامعین کو بھی سمجھانا پڑتا ہے, تو کبھی جو مندوبین یا شعراء یا مقررین آتے ہیں ان کو بھی ہموار کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنا کوئی واقعہ بتائیں. اصل میں دیکھیے آپ سے میں عرض کروں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سلام یا مسالمے کی نظامت بھی کرنے کا مجھے موقع ملا ہے, اور ذاکری کا بھی موقع ملتا ہے, اور پھر مشاعروں کی. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں سامعین سے زیادہ کبھی کبھار شعراء کرام کو یا شرکائے محفل کو سمجھانا پڑتا ہے. جی جی, وہ ہوتا کیا ہے, ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ایک محفل کی جو تقدیسی محفل تھی, منقبت کی محفل تھی, اس کی نظامت کر رہا تھا. جی. اب وہاں بھی ظاہر سے جو شعراء کرام تھے کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے, وہ آل انڈیا منقبتی محفل تھی, اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ہمارے ملا کا نگلا کا امام بارگاہ ہے اس میں ہو رہی تھی. تو وہاں سے کچھ لوگ سرسی سے آئے ہوئے تھے جو ضلع سنبھل میں لگتا ہے, کچھ امروہہ سے آئے ہوئے تھے, کچھ ایک ادھر سے آئے ہوئے تھے, کئی سال پرانی بات. تو میں نے اپنی نظامت کے دوران ایک صاحب کو پکارا. جب میں نے پکارا تو انہیں مجھے ایسا لگا کہ انہیں کچھ ناگوار خاطر گزرا. اچھا, میں سمجھ نہیں پایا کیونکہ وہ میری بالکل ابتدائی دور تھا اور تجربے دھیرے دھیرے آتے ہیں.
تو مجھے ایسا لگا کہ انہیں ناگوار گزرا. خیر وہ پڑھ کے وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد میں نے کسی اور صاحب کو بلایا تو وہ ان سے کم سن تھے, تو پھر انہیں اور ان کی چہرے کی تاثرات دی, انہیں برا اور برا بھی لگا فیل ہوا ان کو. اور تو پھر میں نے ایک صاحب جو میرے برابر میں اس میں منچ پر بیٹھے ہوئے تھے, اس مسند بیٹھے, میں نے کہا بھائی یہ صاحب کیا معاملہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چہرے سے کچھ ناراض ہیں, کچھ خفا ہیں. تو بولے کہ یہ ان کا شمار جو ہے وہ استاد شورا میں ہوتا ہے, آپ نے انہیں قبل از وقت بلا لیا ہے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا, میں نے کہا حضور والا یہ محفل تو ایک ایسی محفل ہے, اس میں سلام کی محفل ہے, منقبت کی محفل ہے, اس میں تقدیم و تاخیر کا ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے دھیرے دھیرے تجربے حاصل ہوئے, مجھے تجربہ حاصل ہوا, واقعی بات تو ان کی صحیح بھی تھی. ایک استاد شاعر کو قبل از وقت بلا لیں تو وہ ظاہر سے اس کو نفسیاتی طور پہ اسے گنا تو گزرے گا. تو آئندہ پھر مجھے یہ احساس ہوا, بلکہ یہ علم ہو گیا اس دوران کہ نظامت کا طریقہ کیا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اور میں اپنی محفل میں یا نظامت کی محفل میں یا شاعری کی محفل میں یا مصالحے میں اس بات کا دھیان بہت اچھی طریقے سے رکھتا ہوں کہ میری جانب سے انجانے میں ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں, انجانے میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر پکارا جائے. چلتے چلتے آپ ایک ایسا شعر فرما دیجئے جس سے ہماری روح تازہ ہو جائے. میں اپنا ایک مطلع ہی آپ کی روبرو پیش کر دیتا ہوں کہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ یہ ٹھیک ہے وہ ہم کو میسر نہیں ہوا, یہ ٹھیک ہے وہ ہم کو میسر نہیں ہوا, لیکن کہاں کہاں وہ منور نہیں ہوا, کیا جانے کب اترنے لگے وہ دماغ پر. کیونکہ شاعری کا موڈ بنتا ہے, نظامت کا موڈ بنتا ہے, جب ماحول بنتا ہے تو اسی تناظر میں آپ شعر دیکھیں کہ کیا جانے کب اترنے لگے وہ دماغ پر, کوئی جنوں کا وقت مقرر نہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل میں ایم خورشید صاحب آپ کا شکر گزار, خالد صاحب آپ کا شکر گزار, اور خاص طور سے ہمارے زبیر صاحب کا جو کیمرے کے پیچھے اپنی کاوشیں پیش کرتے ہیں ہمیشہ, کہ مجھے اس پروگرام میں آپ نے شامل کیا. اور ناظرین سے پرخلوص گزارش, ہر مرتبہ کی طرح گزارش کہ اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو آپ اسے شیئر ضرور کریں اور اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کریں, کیونکہ آپ کے کمنٹس, آپ کے خیالات ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ہمارے لیے تحریک کا باعث ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اس طرح کا پروگرام ہے کہ اسے دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے تو ضرور متاثر ہوں گے, اور نئی نسلیں پروان چڑھانے کے لیے ادب کے حوالے سے یہ ہمارے ایم خورشید صاحب اور خالد انصاری صاحب بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر.